آج شادیاں کامیاب کیوں نہیں ہوتی؟ انسان کا تصور کرے شادیاں کامیاب کیوں نہیں ہیں؟ یہ نیت فاسد ہے۔ نیت فاسد کب ہے؟ نیت فاسد جب ہے جب کا رشتہ قائم کر رہے ہیں یا جمال کو دیکھ کر یا مال کو دیکھ کر۔ اور روایت ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، آپ فرماتے ہیں اگر تم نے رشتہ قائم کیا یا مال کو دیکھ کر یا جمال کو دیکھ کر، یاد رکھو نہ مال رہتا ہے نہ جمال رہتا ہے۔ ارے دو چار قطرے تیزاب کے ہوں تو جمال گیا، اب تو تیزاب کی ضرورت نہیں ہے، میک اپ میں اتنا کمال ہے۔ اور کبھی اگر بیان کر دیا جائے کسی موقع پر کہ اگر واقعا جمال چاہیے تو باوضو رہیے، یہ جملہ کہیں پڑھ دیا تھا، سیٹھ صاحب ناراض ہو گئے، کہنے مولوی صاحب آپ نے ہمارا کاروبار بند کروا دیا۔ جی خیریت میں نے کیا؟ جی آپ نے ممبر سے پڑھ دیا کہ وضو کرو جمال ہوگا، ہم تو کریم بیچتے صلوات پڑھے محمد وعلى محمد۔ تو اگر انسان تصور کرے امام کے الفاظ پر، مال اور جمال دونوں رخصت ہو جائیں گے، کیا بچے گا؟ فرمایا اگر تم نے رشتہ قائم کیا دین اور ایمان پر تو یاد رکھو دین بھی باقی رہے گا، ایمان سلامت رہے گا۔ اور جیسے اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کے لیے، میں حیران ہوں کہ مجھے ختیجہ طاہرہ کے والد کے کلمات نہیں ملتے۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جناب سیدہ کونین کو اللہ کے رسول نے کیا الفاظ کے ساتھ رخصت کیا شوہر کے گھر، مگر ختیجہ طاہرہ کو ان کے والد نے کیا الفاظ کہے تھے؟ نہیں ملتے آپ کو۔ اب عجیب بات ہے، جناب ختیجہ طاہرہ جب اللہ کے رسول سے آپ کا نکاح منعقد ہوا تو معتبر اور مصدق روایات کے اعتبار سے تعصب کے بغیر آپ کا سن مبارک تھا 28 برس۔ کتنا؟ 28 برس۔ اور 28 برس کی خاتون کو آپ کے اپنے دور میں دو القاب، ایک طاہرہ اور ایک حکیمۃ قریش۔ اللہ اکبر! قریش میں واحد خاتون جسے حکمت عطا کی گئی تھی۔ آپ غور کیجئے حکمت کسے کہتے ہیں؟ تو آئیے اگر زیارت آل یاسین کے بعد کی دعا پہ غور کیجئے، اس میں خاص طور سے دعا مانگی کہ پروردگار میرے دل کو نور یقین سے بھر دے، میرے سینے کو نور ایمان سے بھر دے، اسی انداز سے میرے زبان کو نور صدق سے بھر دے، میرے کانوں کو نور حکمت سے بھر دے۔ گویا حکیمہ قریش جناب ختیجہ طاہرہ اس زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں، اس انداز کے فیصلے کرنے والی، اس انداز سے کہ اگر ورقہ بن نوفل نے بات بیان کی تو سنی تو بہت سی عورتوں نے تھی، مگر سب سے بہترین انتخاب کیا ختیجہ طاہرہ نے۔ ختیجہ طاہرہ کے انتخاب کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی عجیب بات ہے، رشتہ یہاں سے نہیں گیا ہے، رشتہ وہاں سے آیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہاں سے رشتہ جائے تو کہا جائے مال کی بنیاد پر تھا، وہاں سے رشتہ آیا تو کمال کی بنیاد پر تھا، حکمت کی بنیاد پر تھا۔ فرق واضح ہوا؟ امام فرماتے ہیں شادیاں کرو نہ مال دیکھ کر اور نہ جمال دیکھ کر، اور نہ تو تاریخ نے جناب ختیجہ طاہرہ کے جمال کی بات کی ہے اور نہ مال کی بات کی ہے کہ رشتہ نہ مال کی بنیاد پر ہوا نہ جمال کی بنیاد پر ہوا، رشتہ تو وہاں سے آیا، رشتہ یہاں سے گیا۔